چلیں جتنی دیر میں یہ تصویریں وغیرہ اس کی بنا لیتی ہیں، میں اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھیں گے اس باب میں۔ یہ آپ کے لیے انتہائی ہے، میں کتاب الجنائز اور کافی ساری چیزیں آپ کی اس سے کلیئر بھی ہوں گی، کافی سارے مسائل ہیں مریض کی عادت کے حوالے سے، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، موت جب آتی ہے تو کیا کیفیات ہوتی ہیں، اور مرد فوت ہو تو کیا کرنا چاہیے، عورت فوت ہو کیا کرنا چاہیے، مرد اور عورت کو نہلانے کا طریقہ کیا کیا ہے، پھر ان کو کفن دینے کا طریقہ کیا کیا ہے، اس میں مسائل کیا ہیں، دفنانے کے طریقہ کار کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کتاب الجنائز کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے وہ اس حوالے سے کہ بیماری کیا ہے، بیماری اللہ کی نعمت ہے، کس طرح نعمت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات جو ہے وہ آسانی سمجھ بھی آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کے سامنے اب کتاب الجنائز میں سے جو ہے جو چیزیں بیان کی جائیں گی، انہوں نے چلیں شیئر کر بھی دیا ہے تو اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے یہاں پہ ذکر بیماری کا بیان۔ بیماری کے متعلق کچھ ذکر احادیث مبارکہ سے کر دیں، یعنی احادیث کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کا ذکر کریں۔ تو اگر آپ غور سے اس کو سماعت کریں تو کافی جو ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ بیماری بظاہر بڑی تکلیف دہ موذی چیز ہے، اذیت دینے والی چیز ہے، جس سے انسان کو جسمانی اور مالی ہر طرح سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر حقیقت میں مومن اور مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے جہاں تکلیف کا سامنا ہوتا ہے وہاں راحت و آرام کا بھی بہت بڑا ذخیرہ نصیب ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے اب دیکھیں، ظاہری بیماری کو انسان تکلیف اور مصائب کا سبب سمجھتا ہے، مگر در حقیقت یہ روحانی امراض کا بہت بڑا علاج ہے۔ حقیقی امراض تو روحانی امراض ہیں اور اسے ہی مہلک مرض سمجھنا چاہیے اور بارگاہ الہی میں اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یعنی جو چیزیں انہوں نے ذکر کی اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بیماری انسان کی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے اور ایک روحانی ہے۔ ظاہری بیماری تکلیف دہ بھی ہے، اس میں پریشانی بھی ہے، اس میں مال کا نقصان بھی ہے، اور انسان تکلیف کا سامنا ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو روحانی امراض اس کو لاحق ہیں مختلف، ان کے لیے یہ بیماری جو ہے وہ کافی کارگر ثابت ہوتی ہے اور وہ روحانی امراض جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ جسمانی عارض کو عارضی چیزیں، اور جسمانی عارضے میں خدا سے غافل بندہ بھی اپنے رب کو یاد کرنے لگ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، مگر روحانی امراض اس سے اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ روحانی امراض سے بندہ گمراہی کی ذلت میں دھنستا چلا جاتا ہے، آخر ٹھکانہ جنت کی بجائے جہنم بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی کوئی جسمانی عارضہ یعنی بیماری وغیرہ لاحق ہوئی، انہوں نے صبر و استقلال ہی کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے ان تکالیف کو جو ہے وہ خدا پیشانی سے اس طرح استقبال کیا جیسے راحت و آرام کا جو ہے وہ سامان فراہم کیا جاتا ہے، اس طرح جو انہوں نے راحت و آرام کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ ان تکالیف کے سبب کبھی بھی شکوہ زبان پر نہ لائے، بلکہ اسے اپنے پیارے رحیم و کریم رب کا تحفہ سمجھ کر محبت سے قبول کیا، اور بقور میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی، جے کر مرضی اپنی لوڑے اے گل کدی نہ بندی۔ تو میاں صاحب نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جیویں پیارا راضی ہوئے، یعنی جس طرح اللہ راضی ہے، مرضی ویک سجن دی، تمہیں چاہیے کہ بس تم جو ہے وہ اس کی مرضی دیکھو بس۔ جے کر مرضی اپنی لوڑے، اگر انسان اپنی مرضی تلاش کرنا شروع کر دے تو گل کدی نہ بندی، پھر اس کی بات نہیں بنتی کبھی بھی، نہ اس کو جو ہے وہ مقام ملتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ وقار نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر صبر و استقلال سے کام لیں،
کیونکہ مومن کو جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، مگر بعض نادان بیماری میں بے صبری سے غلط الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میرے ان کلمات سے یہ بیماری ختم نہ ہوگی، تو اس کے لیے ایسے غلط الفاظ سے بیماری تو ختم نہ ہوئی، البتہ اس کی نیکیاں ضرور جاتی رہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اکثر لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نہ باشد ظلم خدا کا، تو یہ جملہ جو ہے وہ انتہائی غلط ہے اور یہ کفریہ جملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جملے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا، یہ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ ہماری شامت اعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں فرماتا، اور جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کسی انسان پر وہ ظلم نہیں کرتا، وہ بڑا رحیم کریم اور فضل کرنے والا ہے، تو اسی لیے اس جملے سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ ظلم خدا کا نعوذ باللہ یہ لفظ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مقصد کی طرف، جو کہ حدیث مبارکہ جس کا سوال کیا گیا، حدیث مبارکہ پیش کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک پیش کی گئیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید جو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ہے وہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، وہم و حزن، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ جو کانٹا اسے چبھے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ کوئی اذیت ہو گئی، کوئی غم آیا، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی ہوئی، جو ہے وہ کسی طرح کا جو ہے وہ اس کے ساتھ غم کا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک انعام ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو میں مبتلا کرے، مثلا اس کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہے، روشنی لے لیتا ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، وویلا نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، شکر کے کلمات نہیں کہتا، تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنا صاف اور ستھرا سوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ امیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو آیات کا پوچھا، ان تبدوا ما فی انفسکم، کہ اگر جو کچھ تم اپنے نفسوں میں چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ دوسری آیت ہے من یفعل سوءا یعمل سوءا، جس نے برا کام کیا، یجزا بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دو آیات کے متعلق پوچھا کہ جب ہر برائی کی جزا ہے اور جو خطرہ دل میں گزرے اس کا بھی حساب ہے، تو بڑی مشکل ہے کہ اس سے کون بچے گا۔ ام المومنین نے فرمایا، جب سے میں نے اس کا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کسی نے بھی مجھ سے نہ پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد عتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتا ہے، کبھی اسے بخار اور تکلیف پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ مال جو کرتے کی آستین میں ہو اور گم جائے، جس کی وجہ سے گھبرا جائے، ان امور کی وجہ سے اللہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ایسے گناہوں سے نکال دیتا ہے جیسے بٹی سے سرخ سونا نکلتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے بٹی سے سونا میل سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے، یعنی اگر تم اپنے دل میں کوئی چیز چھپا لو یا اپنے دل میں کوئی چیز ظاہر کر لو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر دل میں کوئی خیال برا چلا ہی جاتا ہے پھر تو بڑی سخت پکڑ ہوگی، یہ تو بچنا بہت مشکل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اس کا عطاب ہوتا ہے، کبھی بخار کی صورت میں، کبھی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ مال گم جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ آگے ذکر کیا حدیث نمبر 6 میں، ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کو کوئی تکلیف کم و بیش نہیں پہنچتی مگر گناہ کے سبب، یعنی اگر کوئی آدمی گناہ گار ہوتا ہے تو اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اور بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت، تمہیں مصیبت میں سے جو کچھ پہنچے فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے اس وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، وہ زیادہ معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم نے ایک گناہ کیا، تم پر مصیبت آئی، لیکن اس ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو دل میں بات یا جو دل میں وسوسہ آتا ہے اس حوالے سے کچھ حدیث بھی ہیں، کچھ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں کہ دل کے اندر اٹھنے والے جو وسوسے ہیں، دل کے اندر اٹھنے والے جو خیالات ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ محاسبہ کیا جائے گا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اسی حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے، کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی سوچ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سوچ، اس فکر، اس کو عمل کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کس طرح معاف کرتا ہے؟ کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز گم جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، محاسبہ وہ ضرور کرے گا لیکن جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے، کبھی بخار کے ذریعے، کبھی عتاب کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پھر آگے کرم نوازی بھی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ 7ویں حدیث مبارکہ ہے شرح السنہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب عبادت کے اچھے طریقے پر ہو پھر بیمار ہو جائے تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے لیے ویسے ہی عمل اعمال لکھ جب مرض میں مبتلا نہ تھا، یہاں تک کہ میں اسے مرض سے رہا کروں یا اپنی طرف بلا لوں۔ یعنی ایک آدمی نیک تھا اور عبادت گزار تھا، بیمار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو مقرر فرشتہ اس کو حکم کرتا ہے اب اس کے نامہ اعمال میں وہی عبادت لکھتا رہے جب تک یہ صحت یاب نہیں ہو جاتا، یا جب تک اسے میں اپنے پاس نہیں بلا لیتا، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ لکھتا جا، نیکیاں وہ لکھتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کسی بدن کی مصیبت میں مبتلا ہو فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھ جو نیک کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے، اور پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اگر وہ شفا دے تو گناہ معاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، اور اگر موت دیتا ہے تو بخش دیتا ہے، تب بھی وہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ بیماری بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان حدیث پاک کو پڑھ کے جو ہے وہ ہر بندے کا پھر دل کرتا ہے کہ جو ہے وہ مجھے بیماری نصیب ہو، تو کیونکہ بیماری کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بیمار ہونے کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو ہے وہ پھر سب کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے 7 احادیث مبارکہ، تو انہی 7 احادیث پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اگلی کلاس میں یا اگلے لیکچر میں اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو اس سیشن کو میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔